یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ان بے شک کثیرن بہت سے، من الاحبار علماء میں سے، والرہبان اور راہبوں میں سے، لیأکلون البتہ کھاتے ہیں، اموال مال، الناس لوگوں کے، بالباطل ناحق، ویصدون اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، والذین اور وہ جو، یکنزون جمع کرتے ہیں، الذہب سونا، والفضۃ اور چاندی، ولا اور نہیں، ینفقونہا وہ خرچ کرتے اسے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فبشرہم پس خوشخبری دے دیجئے انہیں، بعذاب عذاب، علیم دردناک کی، یوم جس دن، یحما تپایا جائے گا، علیہا اس مال کو، فی نار آگ میں، جہنم جہنم کی، فتکوا پھر داغی جائیں گی، بہا ساتھ اس کے، جباہہم پیشانیاں ان کی، وجنوبہم اور پہلو ان کے، وظہورہم اور پشتیں ان کی، ھذا یہ ہے، ما جو، کنزتم جمع کیا تم نے، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا پس مزہ چکھو، ما جو، کنتم تھے تم، تکنزون تم جمع کرتے، ان بے شک، عدتا گنتی، الشہور مہینوں کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، 12 12 شہرن مہینے ہے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوم جس دن، خلق اس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کو، منہا ان میں سے، اربعۃ 4، حرم حرمت والے ہیں، ذالک یہ ہے، الدین دین، القیم درست، فلا پس نہ، تظلموا تم ظلم کرو، فیہن ان میں، انفسکم اپنے نفسوں پر، وقاتلوا اور جنگ کرو، المشرکین مشرکین سے، کافتن اکٹھے، کما جیسا کہ، یقاتلونکم وہ جنگ کرتے ہیں تم سے، کافہ اکٹھے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان بے شک، اللہ اللہ، مع ساتھ ہے، المتقین متقی لوگوں کے، انما بے شک، النسیء مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، زیادتن زیادتی ہے، فی الکفر کفر میں، یضل گمراہ کیے جاتے ہیں، بہ ساتھ اس کے، الذین وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، یحلونہ وہ حلال کرتے ہیں اسے، عامن ایک سال، ویحرمونہ اور وہ حرام کرتے ہیں اسے، عامن ایک سال، لیواطئوا تاکہ وہ درست کر لیں، عدتا گنتی، ما ان کی جو، حرم حرام ٹھہرائے، اللہ اللہ نے، فیحلوا پس وہ حلال کرتے ہیں، ما جو، حرم حرام کیا، اللہ اللہ نے، زینا مزین کر دیے گئے، لہم ان کے لیے، سوء برے، اعمالہم اعمال ان کے، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم ان لوگوں کو، الکافرین جو کافر ہیں، یا ایھا الذین اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، ما کیا ہے، لکم تمہیں، اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لکم تم سے، انفروا نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اثاقلتم بوجھل ہو جاتے ہو تم، الی الارض طرف زمین کے، ارضیتم کیا راضی ہو گئے تم، بالحیات زندگی پر، الدنیا دنیا کی، من الآخرۃ آخرت کے مقابلے میں، فما تو نہیں، متاع سامان، الحیات زندگی کا، الدنیا دنیا کی، فی الآخرۃ آخرت کے مقابلے میں، الا مگر، قلیل بہت تھوڑا، الا اگر نہیں، تنفروا
تم نکلو گے، یعذبکم وہ عذاب دے گا تمہیں، عذاباً عذاب، علیما دردناک، ویستبدل اور وہ بدل دے گا، قوماً کوئی قوم، غیرکم تمہارے علاوہ، ولا اور نہیں، تضروہ تم ضرر پہنچا سکتے اسے، شیئا کچھ بھی، واللہ اور اللہ، علی اوپر، کل ہر، شیئن چیز کے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے، الا اگر نہیں، تنصروہ تم مدد کرو گے اس کی، فقد تو تحقیق، نصرہ مدد کی اس کی، اللہ اللہ نے، اذ جب، اخرجہ نکالا اسے، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے، کفروا کفر کیا، ثانیہ وہ دوسرا تھا، اثنین دو میں، اذ ہما جب وہ دونوں، فی الغار غار میں تھے، اذ جب، یقول وہ کہہ رہا تھا، لصاحبہ اپنے ساتھی سے، لا تحزن نہ تم غم کرو، انا بے شک، اللہ اللہ، معنا ہمارے ساتھ ہے، فانزل تو اتاری، اللہ اللہ نے، سکینتہ سکینت اپنی، علیہ اس پر، وایدہ اور اس نے تائید کی اس کی، بجنود ایسے لشکروں سے، لم نہیں، تروہا تم نے دیکھا انہیں، وجعل اور کر دیا، کلمت بات کو، الذین ان کی جنہوں نے، کفروا کفر کیا، السفلی پست، وکلمت اور بات، اللہ اللہ کی، ہیا وہی، العلیا بلند ہے، واللہ اور ہے اللہ، عزیز بہت زبردست، حکیم خوب حکمت والا، انفروا نکلو، خفافاً ہلکے، وثقالاً اور بوجھل، وجاہدوا اور جہاد کرو، باموالکم ساتھ اپنے مالوں، وانفسکم اور اپنے نفسوں کے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ذالکم یہ بات، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر، کنتم ہو تم، تعلمون تم جانتے، لو اگر، کانا ہوتا، اردن سامان، قریباً قریب کا، وسفرن اور سفر، قاصدن درمیانہ، لاتبعوکا البتہ وہ پیروی کرتے آپ کی، ولیکن اور لیکن، بعدت دور ہو گئی، علیہم ان پر، الشقہ مسافت، وسیحلفون اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لو اگر، استطعنا استطاعت رکھتے ہم، لخرجنا البتہ نکلتے ہم، معکم ساتھ تمہارے، یہلکون وہ ہلاک کر رہے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں کو، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، انہم بے شک وہ، لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں، عفا معاف کر دیا، اللہ اللہ نے، عنکا آپ کو، لما کیوں، اذنتا اجازت دی آپ نے، لہم انہیں، حتی یہاں تک کہ، یتبین ظاہر ہو جاتے، لکا آپ کے لیے، الذین وہ جنہوں نے، صدقوا سچ کہا، وتعلم اور آپ جان لیتے، الکاذبین جھوٹوں کو، لا یستأذنک نہیں اجازت مانگتے آپ سے، الذین وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، ان کہ، یجاہدوا وہ جہاد کریں، باموالہم ساتھ اپنے مالوں، وانفسہم اور اپنی جانوں کے، واللہ اور اللہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بالمتقین متقی لوگوں کو، انما بے شک، یستأذنک اجازت مانگتے ہیں آپ سے، الذین وہ جو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، وارتابت اور شک کرتے ہیں، قلوبہم دل ان کے، فہم پس وہ، فی ریبہم اپنے شک میں، یترددون وہ متردد حیران ہیں، ولو اور اگر،
ارادو وہ ارادہ کرتے، الخروج نکلنے کا، لأعدو ضرور وہ تیار کرتے، لہو اس کے لیے، عدتن ساز و سامان، ولیکن اور لیکن، کرہا ناپسند کیا، اللہ اللہ نے، انبعاثہم اٹھنا ان کا، فثبتہم تو اس نے روک دیا انہیں، وقیلا اور کہا گیا، اقعدوا بیٹھ جاؤ، مع القاعدین ساتھ بیٹھنے والوں کے، لو اگر، خرجوا وہ نکلتے، فیکم تم میں، ما نہ، زادوکم وہ زیادہ کرتے تمہیں، الا مگر، خبالن خرابی میں، ولا اودعوا اور البتہ وہ گھوڑے دوڑاتے، خلالکم درمیان تمہارے، یبغونکم وہ تلاش میں رہتے تم میں، الفتنتا فتنے کی، وفیکم اور تم میں، سماعون سننے والے ہیں یعنی جاسوس، لہم ان کے لیے، واللہ اور اللہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، لقد البتہ تحقیق، ابتغوا انہوں نے چاہا یعنی ڈالنا چاہا، الفتنتا فتنہ، من قبل اس سے پہلے، وقلبوا اور الٹ پلٹ کیے، لکا آپ کے لیے، الامور معاملات، حتی یہاں تک کہ، جاء آ گیا، الحق حق، وظہر اور ظاہر ہو گیا، امر حکم، اللہ اللہ کا، وہم جبکہ وہ، کارہون ناپسند کرنے والے تھے، ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے، من جو، یقول کہتا ہے، اذن اجازت دیجیے، لی مجھے، ولا اور نہ، تفتنی آپ فتنے میں ڈالیے مجھے، الا خبردار، فی الفتنتی فتنے میں تو، سقطوا وہ پڑ چکے ہیں، وان اور بے شک، جہنم جہنم، لمحیطۃ البتہ گھیرنے والی ہے، بالکافرین کافروں کو، ان اگر، تصب کا پہنچتی ہے آپ کو، حسنۃ کوئی بھلائی، تسؤہم وہ بری لگتی ہے انہیں، وان اور اگر، تصب کا پہنچتی ہے آپ کو، مصیبت کوئی مصیبت، یقولو وہ کہتے ہیں، قد تحقیق، اخذنا سنبھال لیا ہم نے، امرنا معاملہ اپنا، من قبل پہلے سے، ویتولوا اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں، وہم اس حال میں کہ وہ، فرحون خوش ہونے والے ہیں، قل کہہ دیجئے، لن ہرگز نہیں، یصیبنا پہنچے گا ہمیں، الا مگر وہی، ما جو، کتبا لکھ دیا، اللہ اللہ نے، لنا ہمارے لیے، ہوا وہ، مولانا مولا ہے ہمارا، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل بس چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون ایمان لانے والے، قل کہہ دیجئے، حل نہیں، تربصون تم انتظار کرتے، بنا ہمارے بارے میں، الا مگر، احدا ایک کا، الحسنیین دو بھلائیوں میں سے، ونحن اور ہم، نتربص ہم انتظار کرتے ہیں، بکم تمہارے بارے میں، ان کہ، یصیبکم پہنچائے تمہیں، اللہ اللہ، بعذاب کوئی عذاب، من عندہ اپنے پاس سے، او یا، بایدینا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا پس تم انتظار کرو، انا بے شک ہم، معکم ساتھ تمہارے، متربصون انتظار کرنے والے ہیں، قل کہہ دیجئے، انفقوا خرچ کرو، طوعا خوشی سے، او یا، کرہن ناخوشی سے، لن ہرگز نہیں، یتقبل وہ قبول کیا جائے گا، منکم تم سے، انکم بے شک تم، کنتم ہو تم، قومن لوگ، فاسقین نافرمان، وما اور نہیں، منعہم مانے ہوا ان کے، ان کہ، تقبلا قبول کیے جائیں، منہم ان سے، نفقاتہم صدقات ان کے، الا مگر، انہم یہ کہ وہ، کفروا انہوں نے کفر کیا،
باللہ ساتھ اللہ کے، و برسولہ اور ساتھ اس کے رسول کے، ولا اور نہیں، یاتون وہ آتے، الصلاۃ نماز کو، الا مگر، وہم اس حال میں کہ وہ کسالى سست ہوتے ہیں، ولا اور نہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے، الا مگر، وہم اس حال میں کہ وہ کارہون ناپسند کرنے والے ہیں، فلا پس نہ تعجب کا تعجب میں ڈالے آپ کو، اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ اولادہم اولاد ان کی، انما بے شک، یرید چاہتا ہے، اللہ اللہ، لیعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں، بہا ساتھ ان کے، فی الحیاتی زندگی میں، الدنیا دنیا کی، وتزہق اور نکلیں، انفسہم جانیں ان کی، وہم اس حال میں کہ وہ کافرون کافر ہوں، ویحلفون اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، انہم بے شک وہ، لمنکم البتہ تم میں سے ہیں، وما حالانکہ نہیں، ہم وہ، منکم تم میں سے، ولکنہم اور لیکن وہ، قوم ایسے لوگ ہیں، یفرقون جو ڈرتے ہیں، لو اگر، یجدون وہ پائیں، ملجأن کوئی جائے پناہ، او یا مغارات کوئی غار، او یا مدخلاً کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ، لولو البتہ وہ مڑ کر بھاگ جائیں، الیہ طرف اس کے، وہم اس حال میں کہ وہ، یجمعون وہ سرپٹ دوڑتے ہیں، ومنہم اور کچھ ان میں سے ہیں، من جو، یلمزک الزام لگاتے ہیں آپ پر، فی الصدقات صدقات کے بارے میں، فإن پھر اگر، اعطوا وہ دیے جائیں، منہا ان میں سے، ردو وہ راضی ہو جاتے ہیں، وإن اور اگر، لم نہ، یعطوا وہ دیے جائیں، منہا ان میں سے، اذا تب، ہم وہ، یسخطون وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ولو اور کاش، انہم یہ کہ وہ، ردو وہ راضی ہو جاتے، ما اس پر جو، آتاہم دیا انہیں، اللہ اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وقالو اور وہ کہتے، حسبنا کافی ہے ہمیں، اللہ اللہ، سیؤتینا ان قریب دے گا ہمیں، اللہ اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی، انا بے شک ہم، اللہ طرف اللہ کے، راغبون رغبت کرنے والے ہیں، انما بے شک، الصدقات صدقات تو، للفقراء فقراء کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، والعاملین اور جو کام کرنے والے ہیں، علیہا ان پر، والمؤلفۃ اور الفت دلائے گئے، قلوبہم دل جن کے، وفی الرقاب اور گردنوں کے آزاد کرنے میں، والغارمین اور قرض داروں کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافر راہگیر کے لیے، فریضۃً فریضہ ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ، علیم خوب علم والا ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے، ومنہم اور کچھ ان میں سے ہیں، الذین جو، یؤذون اذیت دیتے ہیں، النبی نبی کو، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، ہوا وہ، اذن کان ہے، قل کہہ دیجئے، اذن کان ہے، خیر بھلائی کا، لکم تمہارے لیے، یؤمن وہ ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، ویؤمن اور وہ اعتماد کرتا ہے، للمؤمنین مومنوں پر، ورحمت اور رحمت ہے، للذین ان کے لیے جو، آمنوا ایمان لائے، منکم تم میں سے، والذین اور وہ جو، یؤذون اذیت دیتے ہیں، رسول اللہ اللہ کے رسول کو، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ
اللہ کی، لکم تمہارے لیے، لیردوکم تاکہ وہ راضی کریں تمہیں، واللہ اور اللہ، ورسولہ اور اس کا رسول، احق زیادہ حقدار ہے، ان کہ یردوہ وہ راضی کریں اسے، ان اگر کانو ہیں وہ مؤمنین ایمان لانے والے. السلام علیکم. آیت نمبر 36 میں آخر میں ہے کہ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقین کے ساتھ ہے. اس بارے میں اب تک 2 واقعات میجرلی ڈسکس ہوئے، جنگ بدر اور ہجرت کا واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں پناہ لی. تو تقویٰ کوشش اور دعا کے درمیان لگتا ہے. جیسے کوشش وہ غار میں چھپے ہوئے تھے اور دعا کر رہے تھے اللہ سے، اور جنگ بدر میں کوشش تھی، تیاری تھی، بے شک تعداد تھوڑی تھی لیکن دعا بھی ساتھ تھی. تو ہم لوگ بعضوں کو تقویٰ کو ایک طرف لے جاتے ہیں، یا تو دعا کرنے لگتے ہیں کوشش چھوڑ دیتے ہیں، یا کوشش کرتے ہیں اور دعاؤں سے خالی ہو جاتے ہیں. اصل میں تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے اللہ کی اطاعت کرنا اور گناہوں کو چھوڑ دینا. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو چھوڑنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس بھی محاذ پر ہم ہوں وہاں تیاری اور دعا سے کام لیتے رہیں. آیت نمبر 40 میں ہے کہ لا تحزن ان اللہ معانا فانزل اللہ سکینتہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ غم اور اس کیفیت میں ہوتے ہیں لیکن کوئی فزیکل مدد آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اتنا مطمئن کر دیتا ہے کہ آپ کے لیے وہ غم اور وہ کیفیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور جب تک فزیکل مدد آتی آپ اس فیز سے بہت اچھے طریقے سے گزر جاتے ہیں. اللہ پر ایمان اور اللہ سے محبت اور توکل اور رغبت اور رہبت کا فائدہ یہی ہے کہ مشکل حالات میں انسان کے ہوش و حواس قائم رہتے ہیں اور وہ پرسکون رہتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی دشمن سامنے نظر آ رہا ہے اور پھر بھی کہتے ہیں کہ غم نہ کرو. ہم ہوتے وہاں تو کیا کرتے؟ شاید اپنے جذبات پہ کنٹرول ہی نہ رکھ سکتے اور چیخ چلا کر خود ہی دشمن کو دعوت دے دیتے. جی استاذہ آیت 59 میں ہے کہ کسی بھی مشکل میں حسبنا اللہ کہہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی مشکل سچویشن میں حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، یہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. استاذہ آیت نمبر 62 میں ہے یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر ہم سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے دین کے راستے میں، اگر کوئی ہماری برائی کھل جاتی ہے، ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہماری عزت میں کوئی حد نہ ہو جائے. وہی بات ہے کہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. تو سبق یہی دیا جا رہا ہے کہ دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ، اور اسی کا نام تقویٰ ہے کہ انسان اللہ سے ڈر کر سب کام کرے. سادہ اس پورشن میں بار بار جو ہے وہ جہاد کا ذکر آ رہا ہے کہ اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا جائے اللہ کے راستے میں. تو اس میں جو آیت نمبر 41 ہے کہ چاہے ہلکے ہوں یا بوجھل جہاد کے لیے نکلیں اللہ کے راستے میں. یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تعویلیں نہیں کرنی چاہیے، جیسے بھی حالات ہوں جب پکار آئے تو نکل کھڑے ہوں. جیسا آج کی اس رکو کی جو پہلی آیت ہے 38، اس پہ جنگ تبوک کے پس منظر میں چونکہ یہ آیات ساری ہیں تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو منافقین تھے اور جو کچھ کمزور ایمان والے مسلمان تھے وہ چونکہ نہیں شامل ہوئے تو ان کو تنبیہ کی گئی کہ تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہے. تو یہ یہاں پر ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ان مختلف مواقعوں پر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور جو اس وقت کرنے کا کام ہے اسے کر رہے یا کچھ اور کر رہے، خصوصاً دنیا کی کسی مشغولیت میں ہونے کی وجہ سے. آیت نمبر ہے 55 فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، کہ مالوں اور اولاد کی کثرت ایک طرح سے عذاب بھی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ کوئی اللہ کی طرف سے خوشی اور پسندیدگی نہیں ہے. یعنی عموماً ہم کسی کے بچوں کو بہت قابل دیکھتے ہیں یا مال کی کثرت دیکھتے ہیں تو رش کرنے لگتے ہیں کہ یہ کتنے لکی لوگ ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ایمان نہیں، جو منافقت کے ساتھ یہ سب کچھ حاصل کیے ہوئے ہے، اس پر تم رشک نہ کرو، اس پہ حیران نہ ہو. اور 59 میں بھی اور پھر اس کے بعد 46 میں بھی، یعنی منافقت کی وجہ سے یا دنیا کی محبت میں پڑ جانے کی وجہ سے جب ہم جہاد سے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں سے رک جاتے ہیں نا، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہم سے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آؤں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے. یعنی وہ اٹھنا بھی اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو پھر وہیں بٹھا ہی دیتا ہے. یعنی انسان کے گناہ یا منافقت یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار نہ ہونا ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان خیر اور بھلائی کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے.
تو اگر کبھی نیکی میں سستی ہو رہی ہو، کوتاہی ہو رہی ہو، کوئی کام جو آپ پہلے کرتے ہوں اور پھر نہ کر پا رہے ہوں، تو بجائے اس کے کہ حالات کو، موسم کو، لوگوں کو اور چیزوں کو بلیم کریں کہ ان کی وجہ سے میں نہیں وہ سب کچھ کر پا رہی جو پہلے کرتی تھی، اپنے آپ کو ہی بلیم کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے خوب گڑ گڑا کر دعا کریں، اور استغفار خصوصاً کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ کام لے لے جو تو لیتا رہا ہے اور میں تیرے راستے میں پیچھے نہ رہوں. کیونکہ زندگی میں مختلف فیز آتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے طالب علمی کا زمانہ ہوتا ہے، ہر چیز سے انسان بے نیاز ہوتا ہے، خوب اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے. پھر اس کے بعد جاب ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے اور مصروفیات ہوتی ہیں، تو انسان کی عبادات متاثر ہو جاتی ہیں، انسان کا دین کے ساتھ تعلق یا محبت یا دین کی خدمت کے کام جو ہیں ان کے لیے پھر بالکل وقت نکالنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ان حالات میں بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کی جو مصروفیات ہیں وہ کس حد تک کون سی ضروری ہیں اور کون سی ہم نے صرف اپنے دل کی خوشی کے لیے ان کو بڑھا رکھا ہے اور اس کو کمپرومائز کر لیا اللہ کے دین کے کام پر. اسی بات کا آیت نمبر 38 میں جو تھا نا کہ اثاقلتم الی الارض، جو ہم نے سورہ الاعراف میں بھی جو گیا تھا آیت نمبر 176 میں، جب اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ان کو اللہ کی آیات سے ان کے درجات بلند کریں، لیکن اخلد الی الارض، کہ وہ زمین کے ساتھ چپ کرے. تو اصل چیز جو بیچ میں آتی ہے طالب علمی میں شاید اتنا نہیں ہوتا جتنا شادی کے بعد یا اس میں کہ دنیا دنیا دنیا. تو جو دنیا کی محبت ہے جب دل سے نکلے گی تو پھر ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں انسان جو ہے بالکل وہ اٹموسٹ اسٹرگل کر سکتا ہے، اللہ کی آیات یعنی قرآن کے ساتھ اس کو لے کے چل سکتا ہے. جی اس میں ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے، اور وہ آتے ہیں نماز کو سستی کرتے ہوئے. تو اتنی امپورٹنٹ مجھے یہ بات لگی، ہم اتنا کچھ پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی جو نماز سے محبت ہے نا وہ جس حد تک ہونی چاہیے وہ حق نہیں ادا ہو پاتا. بالکل. جی ہم میں سے ہر ایک کو اپنی نمازوں کو چیک کرنا چاہیے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اس کے کتنی دیر بعد ہم پڑھتے ہیں اور کتنی فکر ہوتی ہے ہمیں، اور اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، اور کیا ہم دنیا کے کاموں کو نمازوں پر ترجیح دیتے ہیں یا نماز کو باقی سب چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں. کیونکہ نماز ہی ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے، مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتی ہے. Ustaza, in ayah number 42, we start learning about the exemptions, the excuses that the munafiqeen had made during the battle of Tabuk. So at the end, in ayah 47, it says, وَقِيلَ الْقُعُودُ مَعَ الْقَاعِدِينَ, that now they're just told to remain with the people who remain behind. So it's just a reminder for us that if we keep missing opportunities and if we keep staying behind, then Allah will make us amongst those people who stay behind. جی حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ کچھ لوگ پیچھے رہتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے ڈال دیتا ہے. تو نیکی کے کاموں میں پیچھے نہ رہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں نیکی کی توفیق چھن جائے اور پیچھے رہ جائیں. اور کیا آخرت میں ہمیں اچھا لگے گا کہ اور لوگ تو بھاگ بھاگ کے جنت کی طرف جا رہے ہیں اور ہم پیچھے رہ جائیں. سادہ یہ جو آیت ہے آیت نمبر 34، ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ بہت سے علماء، لفظ آیا بھی بہت سے ہے، علماء راہب ایسے ہوں گے جو مال بھی ناحق کھائیں گے اور اللہ کے راستے سے بھی روکیں گے. تو وہ جو حدیث ہے کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت، انہی کو معیار بنانا ہے سب سے پہلے ہم نے. کیونکہ جب علماء کو معیار بنا لیا جاتا ہے اور ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو لوگ پھر علماء کو تو چھوڑتے ہی ہیں، ساتھ دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. استاذہ آیت نمبر 51 میں ہے کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ مصیبت یا کوئی بھی ایسی چیز لکھ دیتے ہیں تو مطلب ہم جو ہے وہ پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں. اور جی نہیں، اصل میں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان دین پر ہو، ایمان پر ہو، اچھے کام کرتا ہو تو اس کے اوپر کوئی مشکل نہ آئے. مشکل کسی پر بھی آ سکتی ہے. اگر آپ بالکل 100% اپنے آپ کو صحیح راستے پر سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی آپ پر آزمائشیں آ رہی ہیں تو یہ کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے لکھی ہیں اور آپ کو خالص کرنا ہے اپنے لیے مزید. یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو اگر اللہ ناراض ہے تو ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں، ایسا نہیں. کیونکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہم بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اللہ سے ناراض نہیں ہونا.